آج کل تو چوری اور ڈکیتی بلکہ قتل بھی بہت ہی آسان وارداتیں بن گئی ہیں۔ علاقے کے تھانے دار کے ساتھ مکمکا کر لو تو پھر جو جی میں آئے کرتے پھرو۔ کسی کے بھی گھر میں جا گھسو، پستول خواہ نکلی ہو یا اصلی، گھر والوں کو دکھا کر لوٹ کر آ جاؤ۔ اگر تھانے والوں کا حصہ نکالنا بھول جاؤ گے تو کسی روز کوئی واردات کے بغیر ہی پکڑے جاؤ گے اور کئی وارداتوں کا مال آپ کے گھر سے برآمد ہو جائے گا۔ آئیے میں آپ کو اپنے وقت کی چوری کی ایک واردات سناؤں۔ پہلے یہ سن لیں کہ اس وقت چوری چکاری اور ڈاکہ زنی کی وارداتیں اسی پیشے کے آدمی کیا کرتے تھے۔ ایسی واردات ہو جاتی تو سب سے پہلے علاقے کے پیشہ وروں کو ہی پکڑ کر تھانے لایا جاتا اور ان کی خاطر تواضع بھی کی جاتی۔ ایسا بہت ہی کم ہوتا کہ کسی اچھے خاصے باعزت گھرانے کے کسی فرد نے چوری کی واردات کی ہو۔ اگر چوری کا ملزم غیر پیشہ ور اور کسی بھلے گھرانے کا فرد ہوتا تو بہت ہی مشکل پیش آتی تھی۔ ایک صبح ایک باپردہ عورت محلے کے 2 مؤذن کے ساتھ تھانے میں آئی۔ اس خاتون نے بتایا کہ اس کا خاوند بسلسلہ کاروبار 2-3 دن کے لیے کہیں باہر گیا ہوا تھا۔ گزشتہ رات نصف شب کے لگ بھگ یہ خاتون برآمدے میں گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ کسی نے اسے جگایا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ جگانے والے کے ہاتھ میں ایک ٹارچ تھی اور دوسرے ہاتھ میں ایک چاقو۔ بچے سوئے ہوئے تھے۔ بچوں میں کوئی جوان بیٹا یا بیٹی نہیں تھی۔ ظاہر ہے یہ خاتون بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی۔ خاموشی سے اٹھو، ملزم نے کہا، اور الماری سے تمام زیورات نکال دو۔ شور کرو گی تو چاقو دیکھ لو۔ تمہارے سامنے تمہارے سوئے ہوئے ایک ایک بچے کو ذبح کر دوں گا۔ یہ خاتون جس کی عمر 30 اور 35 سال کے درمیان تھی، بڑی اچھی شکل و صورت والی گوری چٹھی تھی۔ خوف سے کانپتی ہوئی اٹھی اور کمرے میں چلی گئی۔ میری ایک بات مانو، خاتون نے کمرے میں جا کر ملزم سے کہا، گھر میں جتنی نقد رقم ہے وہ لے جاؤ، پر زیورات نہیں لے کر جاؤ۔ اپنی رقم اپنے پاس رکھ لو، ملزم نے کہا، میں زیورات ہی لینے آیا ہوں۔ چلو یہ مان لو، خاتون نے ملزم سے کہا، میری دوستی قبول کر لو۔ دیکھو میں کتنی خوبصورت ہوں، جب جی چاہے میرے گھر آ جایا کرنا، جہاں بھی بلاؤ گے میں پہنچ جایا کروں گی۔ یہاں میں اپنی ایک رائے دینا چاہتا ہوں۔ یہ خاتون جب مجھے تفصیلات اس واردات کی سنا رہی تھی تو اس وقت وہ میرے پاس اکیلی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ آئے ہوئے دونوں مؤذن کو باہر بٹھا دیا۔ یہ عورت واقعی خوبصورت تھی۔ اس نے کالا برقع لے رکھا تھا، نقاب اٹھایا ہوا تھا۔ کالے برقعے میں اس کا گورا رنگ اور بھی زیادہ پرکشش لگ رہا تھا۔ بہرحال میں اسے پردہ نشین اور قابل احترام خاتون سمجھتا تھا۔ اگر وہ مجھے یہ بات نہ بتاتی کہ اس نے اپنے زیورات بچانے کے لیے ملزم کو اپنا آپ پیش کر دیا، اس سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس کے الفاظ جو میں نے اوپر تحریر کی ہیں یہ مجھے تفتیش میں کوئی مدد بھی نہیں دے سکتے تھے، لیکن اس عورت نے ذرا سی بھی جھجک کے بغیر شرم و حیا کو نظر انداز کر کے یہ الفاظ اپنے منہ سے نکالے تو مجھے بڑا ہی دھچکا سا لگا۔ فوراً ہی میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ خاتون کوئی شریف عورت نہیں۔ ایسی بات زبان پر لاتے ہوئے اسے ذرا سی تو جھجک ہوتی، لیکن اس نے یہ الفاظ بڑی بے تکلفی سے کہہ ڈالے۔ ملزم نے اس کی یہ پیشکش بھی ٹھکرا دی اور کہا، وہ صرف زیورات ہی لینے آیا ہے۔ میرے بچوں پر رحم کرو بھائی، خاتون نے منت سماجت کی۔ یہ زیورات میرے خاوند اور میرے باپ کی عمر بھر کی کمائی ہے۔ تم نے مجھے بھائی کہا ہے، ملزم نے کہا، میں تمہیں اپنی بڑی بہن کہتا ہوں، اور اس کے ساتھ بھی میں یہی کہتا ہوں کہ یہ زیورات نہ تمہارے باپ کی کمائی ہے نہ ہی تمہارے خاوند کی۔ یہ سب خود ہی نکال کر میرے حوالے کر دو، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ میں نے تمہیں اپنی بڑی بہن کہا ہے۔ ملزم نے چاقو کی نوک اس کے بائیں کان کے پیچھے گردن کے ساتھ لگا دی اور کہا کہ وہ الماری کے تالے کی چابیاں نہیں دے گی تو وہ تالا توڑ کر مال لے جائے گا، پھر وہ اس خاتون کا پیٹ چاک کر کے اس گھر سے نکلے گا۔ خاتون مجبور ہو گئی۔ اس نے چابیوں کا گچھا نکالا اور ملزم کے حوالے کر دیا۔ ملزم نے اسے کہا کہ الماری کی چابی نکالو اور تالا کھولو۔ خاتون نے تالا کھول کر الماری بھی کھول دی۔ ٹین کا بنا ہوا تقریباً 1 فٹ لمبا اور 9-10 انچ چوڑا تقریباً 6 انچ کا سوٹ کیس قسم کا ایک ڈبہ الماری میں رکھا ہوا تھا۔ اس پر بڑے ہی خوشنما رنگ بھیل بوٹے پینٹ کیے ہوئے تھے۔ اسے آپ ایک چھوٹا سا تالا بھی لگا ہوا تھا۔ خاتون نے یہ ڈبہ اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر ملزم کے حوالے کر دیا۔ ملزم کے کہنے پر اس نے ڈبہ کھولا۔ الماری کے ساتھ پلنگ بچھا ہوا تھا۔ ملزم نے زیورات کا ڈبہ پلنگ پر رکھا اور ڈبے میں ہاتھ ڈالا۔ وہ شاید زیورات دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں ٹارچ تھی اور دوسرے میں چاقو۔ ڈبے میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اس نے چاقو پلنگ پر رکھا۔
ابھی جس طرف عورت کھڑی تھی، عورت نے بڑی پھرتی سے چاقو اٹھا لیا اور ملزم کو مارنے لگی، لیکن ملزم اور بھی زیادہ تیز نکلا۔ اس نے اس عورت کی اس ہاتھ کی کلائی پکڑ لی جس میں چاقو تھا۔ خاتون بھی جوان تھی۔ اس نے پوری کوشش کی کہ چاقو ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ کچھ دیر اسی طرح دھکم پہل ہوتی رہی۔ یہ آخر عورت تھی اور ملزم مرد اور جوان بھی تھا۔ خاتون نے مجھے بتایا کہ اس کا ہاتھ اسی طرح ٹیڑھا ہو گیا کہ چاقو کی نوک ملزم کی کلائی پر لگی اور وہاں تھوڑا سا زخم ہو گیا۔ ملزم نے چاقو چھین لیا اور خاتون کا دوپٹہ پھاڑ کر اپنی کلائی پر لپیٹ لیا کیونکہ وہاں سے خون نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ ملزم نے دوسرا کام یہ کیا کہ خاتون کا دوپٹہ لے کر اس کے دوپٹے سے ہاتھ پیچھے کر کے باندھ دیے۔ یہ دوپٹہ خاصا لمبا تھا۔ ملزم نے دوپٹے کا سرا خاتون کے منہ پر اس طرح باندھا کہ آگے سے دوپٹہ اس کے منہ کے اندر چلا گیا۔ اس نے خاتون کے سر کے پیچھے دوپٹے کو گاಂٹ دی۔ ملزم نے ڈبہ بند کیا اور کمرے سے نکل گیا۔ اس نے خاتون کے پاؤں نہیں باندھے تھے۔ ملزم باہر نکلا تو خاتون آہستہ آہستہ چلتے ہوئے باہر نکلی۔ ملزم نے صحن کا دروازہ کھولا اور باہر نکلتا چلا گیا۔ خاتون نے پیٹھ پیچھے بندھے ہوئے ہاتھوں پر زور دیا تو اتفاق سے ایک ہاتھ آزاد ہو گیا۔ اس نے دوسرا ہاتھ بھی کھول لیا اور منہ سے دوپٹہ بھی کھول دیا۔ پھر اس نے شور مچایا اور محلے کے لوگ آ گئے۔ اس زمانے میں قصبوں میں سرکاری پہرے کا انتظام ہوتا تھا۔ اس محلے کا چوکیدار بھی پہنچ گیا۔ مال جو چوری ہوا وہ صرف زیورات تھے جو تمام کے تمام سونے کے تھے۔ خاتون کی رپورٹ ختم ہو گئی۔ میں نے دونوں مؤذن کو اندر بلا لیا اور انہیں بتایا کہ میں نے ساری بات سن لی ہے اور اب مجھے ذرا گائیڈ کریں۔ میں نے ایک بات یہ ذہن میں محفوظ کر لی کہ ملزم نے کہا تھا کہ الماری سے زیورات نکال دو۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ملزم کو معلوم تھا زیورات الماری میں ہی رکھے ہوئے ہیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ اس واردات میں ایک گھر بھیدی بھی تھا، کوئی نوکر ہو سکتا تھا یا نوکرانی۔ دوسری بات یہ کہ ملزم نے خاتون سے یہ کہا تھا کہ تم میری بڑی بہن ہو۔ خاتون کی عمر 30 اور 35 کے درمیان تھی۔ اس سے ظاہر یہ ہوا کہ ملزم 30 سال سے کم عمر کا تھا۔ کیا آپ نے ملزم کو نہیں پہچانا تھا؟ میں نے خاتون سے پوچھا۔ نہیں، خاتون نے جواب دیا۔ اس نے سر اور چہرہ ایک پگڑی میں اتنا چھپا رکھا تھا کہ صرف آنکھیں ہی نظر آتی۔ کپڑے کیسے تھے؟ میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، خاتون نے جواب دیا، اور گھبراہٹ اتنی زیادہ کہ میں ملزم کے کپڑے اور ان کا رنگ اچھی طرح نہ دیکھ سکی۔ میرا خیال ہے کہ قمیص سفید تھی اور اس پر ہلکے رنگ کی دھاریاں اور نیچے غالباً پاجامہ تھا۔ میں اس لیے بھی اسے اور اس کے کپڑوں کو اچھی طرح نہ دیکھ سکی کہ اس نے زیادہ ٹارچ کی روشنی میرے منہ پر ہی رکھی تھی۔ ٹارچ کا سائز کیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ چھوٹی تھی، درمیانے سائز کی یا لمبے سائز کی تھی؟ آپ نے چھوٹی بڑی ٹارچیں اکثر دیکھی ہوں گی۔ میں بتاتی ہوں، خاتون نے کہا۔ ٹارچ بالکل چھوٹی نہیں تھی اور بہت زیادہ لمبی بھی نہیں تھی۔ میں نے بتایا کہ ٹارچ کی روشنی میری آنکھوں پر پڑ رہی تھی، اس لیے میں کوئی بھی چیز اچھی طرح نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں یہ اندازہ ٹارچ کی شیشے دیکھ کر رہی ہوں۔ شیشہ درمیانے سائز کا تھا اور خاص بات یہ کہ ٹارچ کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا، اس کا بلب صاف نظر آ رہا تھا۔ آخر اس خاتون نے ایک بات صحیح بتا دی۔ میری رائے تو یہ تھی کہ یہ کوئی پیشہ ور ملزم نہیں بلکہ کوئی اناڑی اور نو آموز ہے جسے استاد نے ٹریننگ نہیں دی۔ اگر وہ پکا جرائم پیشہ ہوتا تو چاقو پلنگ پر نہ رکھتا، پھر وہ اس عورت کے صرف ہاتھ نہ باندھتا بلکہ پاؤں کو بھی باندھ دیتا۔ خاتون نے مجھے اور بھی بہت سی باتیں بتائیں جو تمام کی تمام سنانی ضروری نہیں۔ ایسی کچھ اور باتوں سے میری یہ رائے پکی ہوتی جا رہی تھی کہ ملزم اناڑی اور کچا ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ ملزم ڈیوری کا دروازہ کھول کر باہر چلا گیا۔ میں نے پوچھا، کیا یہ دروازہ پہلے کھلا ہوا تھا یا اس کی زنجیر چڑھی ہوئی تھی یا نہیں؟ ہاں، خاتون نے جواب دیا۔ ملزم جب کمرے سے، پھر برآمدے سے اور پھر صحن میں سے گزر کر پھر برآمدے میں آ گئی وہ، تو میں نے دیکھا کہ ملزم نے دروازے کی زنجیر کھولی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ملزم کے جانے سے پہلے اندر سے زنجیر چڑھی ہوئی تھی۔ مجھے ملزم نے کھولی اور زنجیر گرنے یعنی لٹکنے کی آواز مجھے صاف سنائی دی۔ باہر اندھیرا تھا، میں صرف آواز سن سکتی تھی۔ ملزم نے جب ڈیوری کا باہر والا دروازہ کھولا تو بھی مجھے زنجیر گرنے کی آواز آئی۔ چھت پر جانے کے لیے بھی سیڑھیاں ہوں گی؟ میں نے پوچھا۔ بالکل جی، خاتون نے بتایا۔ صحن میں سے سیڑھیاں اوپر جاتی ہیں، ان کا ایک دروازہ نیچے ہے اور ایک اوپر۔ میں نے رات ملزم کے چلے جانے کے بعد اور آپ کے آنے سے پہلے اچھی طرح کھول کر دیکھا۔ سیڑھیوں کے نیچے والے دروازے کی زنجیر چڑھی ہوئی تھی، یہ کھول کر اوپر آ گئی۔ اوپر والے کی بھی زنجیر چڑھی ہوئی تھی۔ یہ تو میں نے خاتون کے گھر جا کر دیکھنا تھا کہ ملزم مکان میں داخل کس طرح ہوا۔
خاتون کی باتوں سے تو یہ پتہ چلتا تھا کہ ملزم نے نہ صرف ڈیوٹی کی طرف سے آیا نہ ہی چھت کی طرف سے۔ کسی پر آپ کا شک؟ ہاں ایک شک ہے، خاتون نے جواب دیا۔ میری ایک سوتیلی بیٹی ہے، تقریباً 1 سال ہوا اس کی شادی کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ یہ زیورات میری ماں کے ہیں۔ کیا اس نے اس 1 سال کے عرصے میں کبھی ایسی بات کی کہ وہ اپنے زیورات کسی نہ کسی طرح وصول کر لے گی؟ میں نے پوچھا۔ شادی کے بعد وہ یہاں آئی ہی نہیں، خاتون نے جواب دیا۔ کیوں؟ ملاقات نہیں ہوئی؟ نہیں، خاتون نے جواب دیا، ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ آپ کی سوتیلی بیٹی نے کسی عورت سے کوئی ایسی بات کہی ہوگی کہ اسے زیورات نہ ملے تو وہ کسی اور طریقے سے لے لے گی؟ میں نے کہا، یا کیا آپ اسے اتنا چالاک اور ہوشیار سمجھتی ہیں کہ وہ یہ زیورات اس نے چوری کروائے ہوں؟ میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ کسی پر شک کرنے یا الزام عائد کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیں، کیونکہ آپ جس پر شک کریں گی اسے ہم تھانے بھی بلائیں گے اور تفتیش کے دوران ہم اس کے ساتھ بدتمیزی اور بیہودہ سلوک بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا مشتبہ بے گناہ نکلا تو پھر وہ آپ کے خلاف اور ہمارے خلاف حقیقی عزت کا دعویٰ بھی کر سکتا ہے۔ یہ نہ کرے تو میرے اعلیٰ افسروں کو درخواست ضرور دے سکتا ہے، پھر نہ یہ آپ کے لیے اچھا ہوگا نہ ہی میرے لیے۔ اس لیے آپ مجھے گمراہ نہیں کرنا، اس طرح تفتیش غلط راستے پر چل پڑتی ہے اور اصل ملزم پکڑنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ میں نے تو صرف شک ظاہر کیا ہے، خاتون نے کہا۔ میں یقین کے ساتھ ایسی بات نہیں کر رہی۔ آپ نے پوچھا ہے کہ اس نے کسی عورت سے ایسی بات کی ہوگی؟ تو نہیں، اس نے کسی عورت کے ساتھ ایسی بات نہیں کی، نہ مجھ تک کسی اور کی زبانی اس کی ایسی دھمکی پہنچی۔ میں آپ کے سوال کا جواب بھی ٹھیک طرح سے نہیں دے سکتی کہ وہ اتنی چالاک اور ہوشیار ہے کہ نہیں کہ چوری کی واردات بھی کروا لے۔ اس گھر میں وہ جتنا عرصہ رہی بالکل چپ چاپ اور سیدھی سادھی رہی۔ اس خاتون سے کچھ اور باتیں پوچھی اور اسے باہر بھیج دیا۔ میرے پاس اس کے 2 موذن بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان سے کچھ معلومات لینی تھی۔ اس محترمہ نے اپنی سوتیلی بیٹی پر شک کیا ہے، میں نے کہا۔ میں اسے بلا وجہ کسی پر شک کرنے سے ڈرایا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں اس شک کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اس کے شک کو پیش نظر رکھنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس عورت نے دشمنی کی بنا پر اپنی سوتیلی بیٹی پر شک کیا ہو۔ یہ تو میں جان ہی گیا ہوں کہ سوتیلی بیٹی کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے نہیں۔ اس نے خود بتایا ہے کہ جب سے سوتیلی بیٹی کی شادی ہوئی ہے وہ ایک بار بھی یعنی ادھر اپنے گھر نہیں آئی۔ لڑکی کو اپنے باپ سے ملنے کے لیے تو آنا چاہیے تھا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ لڑکی کیسی ہے اور اس کا باپ کیسا آدمی ہے؟ مجھے پکا شک ہے کہ یہ واردات اس لڑکی نے نہیں کروائی، لیکن تفتیش کرنا اور ہر طرح سے تسلی کر لینا میرا فرض ہے۔ دونوں موذن نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ ملک صاحب کو ہر ایک بات بتا دی جائے۔ یہ ایک بڑا قصبہ تھا جو اب ایک شہر بن گیا ہے۔ اس قصبے کو لوگوں میں تعلیم عام ہو گئی تھی۔ وہاں 3 ہائی اسکول بھی تھے۔ مسلمان تعلیم حاصل کرنے سے ذرا گریز کرتے، پھر بھی مہذب لوگ تھے، اچھے برے کی پہچان رکھتے۔ یہ دونوں موذن جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے کبھی کبھی تھانے آتے اور مجھ سے ملتے بھی تھے۔ ان کے آنے کا مقصد تھا تھانے دار سے سلام دعا لینا۔ یہ پولیس کے طور طریقوں سے واقف تھے۔ اس گھر کا بھی عجیب قصہ ہے ملک صاحب، ان میں سے ایک نے کہا۔ جس لڑکی پر اس خاتون نے شک کیا ہے یہ چھوٹی سی تھی تو اس کی ماں مر گئی۔ کچھ عرصے بعد باپ نے دوسری شادی کر لی۔ یہ لڑکی جوانی کی عمر کو پہنچ رہی تھی، باپ مر گیا۔ تھوڑے عرصے بعد ماں نے دوسری شادی کر لی۔ اس طرح باپ بھی سوتیلا اور ماں بھی سوتیلی ہو گئی۔ یہ ایک مظلوم اور بدقسمت لڑکی ہے۔ سوتیلی ماں نے اس کے ساتھ بہت برا سلوک رکھا۔ اس کی حالت نوکرانیوں سے بدتر تھی۔ جب باپ بھی سوتیلا ہو گیا تو باپ نے بھی اس لڑکی کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہ کیا۔ اب لڑکی پوری طرح جوان ہو گئی تو اس کی یہ سوتیلی ماں مر گئی۔ اس کے سوتیلے باپ نے اس عورت کے ساتھ شادی کر لی۔ اس شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ 4 سال ہونے کو آئے ہیں، اس نے جواب دیا۔ یہ خاتون بیوہ ہو گئی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم دونوں ان کے محلے دار ہیں۔ اس لڑکی کے سگے ماں باپ بہت اچھے لوگ تھے۔ لڑکی کی بدقسمتی یہ رہی کہ اس کے کوئی چچا تایا یا ماموں نہیں جو اس کے سر پر ہاتھ رکھ لیتا۔ ہمارے گھر کی عورتوں نے ہمیں بتایا کہ اس لڑکی کے سگے ماں باپ نے بچپن سے ہی اس کے لیے جہیز بنانا شروع کر دیا تھا۔ وہ عقل مند تھے، انہوں نے زیادہ تر سونے کا زیور بنایا۔ اب دیکھیے کہ یہ اتنی بڑی حویلی جو اس لڑکی کو ملنی چاہیے تھی، اس پر غیروں کا قبضہ تھا۔ زیورات کے متعلق ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اس خاتون نے لڑکی کو شادی کے وقت کچھ دیا تھا یا نہیں۔ میں صرف اس حویلی کے حالات اور وہ انقلابات سنا رہا ہوں جو ہماری آنکھوں کے سامنے پیدا ہوئے۔
اس لڑکی کے متعلق کیا رائے ہے آپ کی؟ میں نے پوچھا۔ اور اس کا خاوند کیسا آدمی ہے؟ لڑکی کے متعلق ہم نے کوئی ایسی ویسی بات نہیں سنی، اس نے جواب دیا۔ لڑکی ٹھیک ہے ملک صاحب، دوسرے آدمی نے بھی کہا۔ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جن لڑکیوں پر بچپن سے ہی ظلم و ستم شروع ہو جائے، ان کی ساری زندگی اسی طرح غلاموں، زرخیز اور لونڈیوں کی طرح گزرتے ہوئے بیت جاتی ہے۔ ان کے چال چلن ٹھیک نہیں رہتے۔ آپ ماشاءاللہ خود سمجھدار اور جاں دیدہ ہیں۔ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ برے حالات اور مظلومیت میں یہ لڑکی جوان ہوئی ہے۔ ایسے حالات ایمان کو قائم نہیں رہنے دیتے۔ اس لڑکی کو آوارہ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اسے ایسی چپ لگ گئی کہ کوئی بلاتا تو بولتی تھی، ورنہ گھر کے کام دھندوں میں ہی لگی رہتی۔ میری بیوی تو اس لڑکی کی بہت تعریفیں کرتی ہے، اس کا ساتھی بولا۔ میری بیوی کہتی ہے کہ اس نے اس لڑکی کو نماز پڑھتے بھی دیکھا ہے اور اس کے چہرے پر اداسی کا تاثر رہتا ہے۔ میں نہیں مانتا کہ اس لڑکی نے چوری کروائی ہوگی۔ یہ تو میں بھی نہیں مانتا، میں نے کہا۔ اگر اس لڑکی نے چوری کروانی ہوتی تو 1 سال انتظار نہ کرتی۔ بہرحال ان کا خاوند کیسا آدمی ہے؟ اچھا آدمی ہے، ان میں سے ایک نے کہا۔ 4 بھائی ہیں۔ اس شخص نے شادی کی اور اپنے ماں باپ سے الگ ہو گیا۔ کاروباری آدمی ہے، امبالہ کی ایک پرائیویٹ کمپنی کا کمیشن ایجنٹ ہے اور سیلز مین بھی ہے۔ اس کے ماں باپ یہاں اس کی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وجہ یہ بتاتے کہ لڑکی نے اچھے ماحول میں پرورش نہیں پائی، اس میں گھٹن زیادہ ہے۔ لیکن لڑکا اتنا اچھا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اس لڑکی کو ظلم و تشدد سے نجات دلانا چاہتا ہوں۔ حالانکہ جوانی کی عمر میں، لیکن بڑی عمر کے آدمیوں کی طرح ہر کسی کے دکھ سکھ میں شریک ہوتا ہے اور رکھ رکھاؤ والا آدمی ہے۔ اب اس خاتون کے متعلق بھی بتائیں، میں نے کہا۔ ان دونوں مؤذن نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ مجھے آج تک یاد ہے کہ ان میں سے ایک کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی اور دوسرا سنجیدہ ہو گیا۔ انہوں نے اشاروں میں طے کیا کہ یہ بات بھی بتاتی ہی جائے۔ عورت ٹھیک نہیں ہے ملک صاحب، ان میں سے ایک نے کہا۔ اس کا خاوند بڑا ہی سیدھا سادہ آدمی ہے۔ یہ ذرا شوقین مزاج تھی۔ خاوند نے چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھی ہوئی تھی اور زائد و پارسا تھا۔ اس عورت نے ایک آدمی کے ساتھ در پردہ دوستی پیدا کر لی۔ اب اسے جو خاوند ملا ہے وہ اس سے 14-15 سال بڑا ہے۔ اس عورت کو تو آپ نے دیکھا ہی ہے، 34-35 سال کی عمر ہو گئی ہے، لیکن 24-25 سال کی لگتی ہے۔ اس کے خاوند کا کاروبار ایسا ہے کہ مہینے میں 2-3 دن باہر رہتا ہے۔ آج کل بھی وہ اپنے دورے پر نکلا ہوا ہے۔ اس عورت نے اپنی سوتیلی بیٹی کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا۔ دوسرا بولا، یہ دراصل نہیں چاہتی تھی کہ اس کی موجودگی میں کوئی جوان لڑکی اس گھر میں رہے۔ اس لڑکی کو کوئی قبول نہیں کر رہا تھا، ورنہ یہ 4 سال پہلے اس حویلی میں آتے ہی اس لڑکی کو چلتا کر دیتی۔ میں نے اپنے ذہن میں ایک نقشہ واضح بنا لیا۔ ان دونوں اشخاص کی باتوں سے مجھے یہ شک بھی ہونے لگا کہ اس عورت نے خود ہی زیورات اڑا کر اپنے ماں باپ کے گھر پہنچا دی اور ڈرامہ یہ کھیلا جو اس نے مجھے سنایا تھا۔ اس ڈرامے میں اس کے آشنا کا بھی ہاتھ ہو سکتا تھا۔ ابھی تو میں نے اس مکان کو بھی دیکھنا تھا۔ میں نے اس عورت کو اندر بلایا اور کہا کہ مجھے اپنے زیورات کی تفصیلات لکھوا دے۔ کانسٹیبل کو بلا کر اس کے پاس بٹھا دیا۔ جب ضروری کاغذی کارروائی مکمل ہو گئی تو میں ان لوگوں کے ساتھ واردات والا مکان دیکھنے کے لیے چل پڑا۔ میں ان کے محلے میں داخل ہوا۔ وہ ایک کشادہ گلی تھی۔ واردات والا مکان گلی کے کونے پر تھا۔ 4 مکان ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ ان کی چھتیں ملی ہوئی تھیں۔ 2 مکانوں پر فصل تھی جو آسانی سے پلنگی جا سکتی۔ اس عورت کا مکان سب سے آخر میں تھا اور یہ خاصا کشادہ مکان تھا۔ اسے حویلی کہا جاتا۔ میں نے باہر سے دیکھا۔ حویلی کی ساخت ایسی تھی کہ دیوار پھاند کر اندر جانا ناممکن تھا۔ ممکن اس صورت میں تھا کہ دروازہ کھلا ملتا۔ میں اندر گیا، ڈیوری کا بیرونی اور اندرونی دروازہ دیکھا۔ ان کی زنجیریں دیکھیں کہ باہر سے نہیں کھل سکتی تھی۔ باریک سی تار بھی دونوں کوٹروں کے درمیان سے اندر نہیں جا سکتی تھی۔ اندر جا کر برآمدے میں وہ جگہ دیکھی جہاں یہ عورت سوئی ہوئی تھی۔ پھر اندر جا کر وہ الماری دیکھی جہاں سے زیورات کا ڈبہ نکالا گیا۔ باہر آ کر سیڑھیوں کا دروازہ دیکھا۔ اس کی کنڈی بھی مضبوط تھی۔ اوپر والا دروازہ کھلا، اس کی کنڈی بھی باہر سے نہیں کھولی جا سکتی تھی۔ اس امکان کی 3 چھتیں تھیں۔ میں نے اپنے ساتھ کئی محلے داروں کو چھتوں پر نہیں آنے دیا کیونکہ میرا شک یہ تھا کہ ملزم چھتوں کے ذریعے آیا ہو۔ اس حویلی کا صحن خاصا خودشادہ تھا۔ صحن کے تقریباً وسط میں نیم کا ایک پرانا پیڑ تھا۔ آج کل کے لوگ کوٹیوں کے طرز کے مکان بناتے ہیں۔ ہمارے وقتوں میں قصبوں میں یہ لوگ خیال رکھتے تھے کہ صحن کشادہ رکھا جائے اور صحن میں ایک درخت ضرور ہو۔ اس حویلی کے صحن میں نیم کا جو پیڑ تھا وہ بہت ہی پرانا تھا۔ اس کا ایک خاصا موٹا ٹہنی ایک طرف منڈیر پر جا کر چھت تک چلا گیا۔ میری عقل نے کام کیا۔
خیال آیا کہ ملزم اسی ٹہنی سے نیچے گیا تھا۔ میں ٹہنی تک گیا، 2 قدم پر ہی رک گیا۔ چھت کی لپائی پرانی ہو گئی تھی، اس لیے اس پر دھوپ آ گئی۔ ٹہنی کے قریب چھت پر صاف ستھرے نشان تھے، یہاں کوئی کھرا کھڑا رہا ہے اور پھر یہاں سے ٹہنی پر کھڑا ہے۔ کھرا واضح نہیں تھا، میرے ساتھ ایک کانسٹیبل تھا، اسے دوڑایا کہ کھوجی کو ساتھ لے کر آئے۔ میں نے ٹہنی کی نظروں کا جائزہ لیا۔ ٹہنی اتنی مضبوط تھی جو ایک نہیں بلکہ 2 آدمیوں کا بوجھ آسانی سے سار سکتا تھا۔ یہ ٹہنی آگے جا کر درخت سے جا ملتی، وہاں یہ گول نہیں بلکہ ایک برج یا پلیٹ کی طرح درمیان سے ذرا گھیری ہو گئی تھی۔ چھت سے مجھے نظر آیا کہ وہاں کوئی چیز چمک رہی ہے۔ میرے ساتھ ایک ہیڈ کانسٹیبل بھی آیا، اسے کہا کہ وہ نیچے جا کر اپنے جوتے اتارے اور تنے کی طرف سے درخت پر چڑھے اور دیکھے کہ وہاں کیا چیز چمک رہی ہے۔ ہیڈ کانسٹیبل نیچے گیا، درخت پر چڑھا، میری بتائی ہوئی جگہ تک پہنچا۔ وہاں اس نے بتایا کہ شیشے کے 3-4 ٹکڑے ہیں۔ مجھے فوراً یاد آیا کہ اس عورت نے کہا تھا کہ ملزم کے ہاتھ میں جو ٹارچ تھی اس کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا۔ میرے دل نے کہا کہ ٹارچ کا شیشہ یہیں ٹوٹا تھا۔ اس وقت میں تصویر لایا کہ شیشہ کس طرح ٹوٹا ہوگا۔ ملزم ٹارچ ہاتھ میں لیے اس ٹہنی پر بیٹھ کر سرکتا ہوا آگے بڑھا۔ اس وقت ٹارچ یقیناً بجھی ہوئی ہوگی اور اس نے ہاتھ میں اس طرح پکڑی ہوئی ہوگی کہ شیشہ آگے کی طرف رہے۔ شیشہ سامنے والے عمودی ٹہنی یا تنے سے جا لگا اور ٹوٹ گیا، اور اس کے ٹکڑے وہیں رہ گئے جہاں ٹہنی کی گولائی ختم ہو گئی۔ وہاں سے نیچے جانا ایک نوجوان آدمی کے لیے مشکل نہیں تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ ملزم ادھر سے ہی اترا ہے۔ وہاں سے میں ہٹا اور چھت کو کھوجیوں کی طرح جھک کر دیکھتے ہوئے فصل تک چلا گیا، جو ساتھ والے مکان کی مشترکہ چھت تھی۔ چونکہ 1 مہینے سے زیادہ عرصے سے بارش نہیں برسی تھی، اس لیے اس فصل کے اوپر گرد پڑی ہوئی تھی۔ ایک جگہ سے صاف پتہ چلتا تھا کہ کوئی آدمی اس کے اوپر سے ہو کر ادھر آیا ہے۔ میں فصل کے اوپر سے ساتھ والی چھت پر چلا گیا۔ اس چھت کی لپائی بھی خاصی پرانی تھی، کوئی کھرا واضح نہیں تھا، لیکن صاف پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے کوئی گزرا ہے۔ اس چھت کے آخر میں فصل تھی، اس کے اوپر بھی کسی کے گزرنے کے نشان بڑے ہی صاف تھے۔ میں نے چاروں مکانوں کی چھتیں دیکھ لیں، یہ یقین ہو گیا کہ ملزم چھتوں کے راستے سے آیا ہے۔ اس وقت ذہن میں ایک یہی شبہ آتا تھا کہ ملزم کا تعلق اس حویلی کے ساتھ ملے ہوئے 3 مکانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ہے۔ میں نے حویلی کا پچھواڑا بھی دیکھا، ادھر سے کسی کے آنے کا امکان نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد کھوجی دوڑا ہوا آیا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں نے کیا کچھ دیکھ لیا ہے اور اب وہ اپنی نظر سے دیکھے۔ میں نیچے آ گیا، نمبردار، ضلع دار اور چودھری بھی آ گئے۔ میں اسی مکان کی بیٹھک میں بیٹھ گیا۔ پہلے نمبردار کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ یہ ساتھ والے جو 3 گھر ہیں، کیا ان میں کوئی آدمی ایسا ہے جس نے یہ واردات کی ہو؟ کون کسی کی قسم کھا سکتا ہے حضور، نمبردار نے جواب دیا۔ ساتھ والے 2 گھروں میں کوئی ایسا جوان لڑکا ہے ہی نہیں جو ایسی سنگین واردات کرے۔ تیسرا گھر بھی ایسا ہی ہے، وہاں ایک جوان لڑکا ہے جس کی عمر 17-18 سال ہے، لیکن میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ اس قسم کا لڑکا نہیں۔ ویسے بھی یہ تینوں گھر بڑے ہی شریف لوگوں کے ہیں۔ نمبردار سے بھی میں نے وہی باتیں پوچھی جو میں نے اس خاتون کے ساتھ تھانے میں جانے والے 2 محسن سے پوچھی تھی۔ نمبردار نے تقریباً وہی جواب دیے جو انہوں نے دیے تھے۔ اس نے بھی اس لڑکی کو مظلوم اور شریف کہا جس کے ہاں چوری ہوئی تھی، اس کے اخلاق اور چال چلن کو اچھا نہ کہا۔ جناب ملک صاحب، نمبردار نے کہا، خاوند زیادہ عمر کا ہے اور عورت جوان، وہ خاوند کو جس طرح نچائے وہ اسی طرح ناچتا ہے۔ آخری فیصلہ تو آپ نے ہی دینا ہے۔ میری عقل یہ کہتی ہے کہ سیڑھیوں کے دروازے بند رہیں، ڈیوری کے اندر والا باہر والا دروازہ بھی بند رہا، اور چور اندر جا کر زیورات کا ڈبہ اٹھا لایا، پر چور اندر گیا کس طرح؟ میں نے محلے کے 4 مؤذن کو اکیلے اکیلے بلا کر یہی باتیں پوچھی، سب کے جواب ایک جیسے ہی تھے۔ اتنے میں کھوجی آ گیا۔ اس نے بتایا کہ ملزم ننگے پاؤں آیا تھا اور وہ چوتھے چھت کے گھر سے ادھر آیا۔ کھوجی نے یہ تصدیق بھی کی کہ ملزم نیم کے درخت سے ہی اترا تھا۔ میں اسی وقت اٹھا اور چوتھے مکان کو دیکھنے کے لیے چلا گیا۔ مکان کے ایک طرف جہاں دیوار ختم ہوتی تھی، تھوڑی تھوڑی اینٹیں باہر کو نکلی ہوئی تھیں۔ ان اینٹوں کے ذریعے اس مکان پر بآسانی چڑھا جا سکتا۔ میں نے اس گھر کے افراد کے متعلق نمبردار اور دوسرے مؤذن سے بھی پوچھا، سب نے یقین کے ساتھ کہا تھا کہ اس گھر پر شک کیا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ ضروری نہیں کہ 3-4 آدمیوں نے کہہ دیا کہ فلاں شخص شریف ہے یا بدچلن تو شریف شخص پر شبہ نہ کیا جائے اور بدچلن کو دھل دیا جائے۔ انسانی فطرت کے لیے کوئی قسم نہیں کھائی جا سکتی۔ علم نفسیات کے ڈاکٹر اور پولیس والے بہتر جانتے ہیں کہ کبھی کوئی بدماش
ایسی نیکی کر گزرتا ہے کہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں، اور کبھی کوئی شریف آدمی اتنا گھناؤنا جرم کر گزرتا ہے کہ لوگوں کو یقین ہی نہیں آتا۔ میں نے پوچھا کہ اس گھر پر شک کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ ایک باپ ہے جو مسلم ہائی اسکول میں فارسی پڑھاتا ہے، مجھے بتایا گیا، شریف اور مرا مٹا ہوا سا آدمی ہے۔ اس کے بچے چھوٹے ہیں، ایک لڑکا بڑا ہے جس کی عمر 16-17 سال ہے، ابھی اس نے 10ویں پاس کی ہے، چپ چاپ سا لڑکا ہے، باپ اسے آگے پڑھانا چاہتا ہے، لڑکا ذہین اور محنتی بھی ہے۔ میں نے موقع واردات کی تفتیش کو یہیں تک رہنے دیا اور خود تھانے چلا گیا۔ اس کے سوا کوئی سراغ نہیں ملا کہ چور 3-4 مکانوں کی چھتوں سے گزر کر نیم کے درخت کے ذریعے واردات کے مکان میں اترا۔ عموماً ایسے چور اور اس قسم کے کیس میں اپنے جونیئر سب انسپیکٹر اور ASI کو دے دیا کرتے تھے، لیکن میں اس واردات کو کچھ پیچیدہ سمجھ رہا تھا، اس لیے اس کی تفتیش کو خود ہی کرنے کا میں نے فیصلہ لیا۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میری سروس ابھی زیادہ نہیں ہوئی تھی، یہ میرا دوسرا تھانہ تھا، مجھے تفتیش اور سراغ رسانی میں تجربہ حاصل کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ میں نے مخبروں کو بلوایا اور انہیں کہا کہ اس واردات کے متعلق رپورٹ دیں۔ مخبروں کو معلوم تھا کہ یہ رپورٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ان مخبروں میں 3 چھوٹی چھوٹی واردات کرنے والے بھی تھے۔ میں نے معزز مخبروں کو بھی بلوانا تھا۔ اکثر اوقات یہ بن بلائے بھی آ جایا کرتے۔ جب کوئی واردات ہوتی تو یہ مؤذن نمبر بنانے کے لیے اکیلے اکیلے تھانے آ جاتے اور اپنی اپنی رپورٹ دیا کرتے۔ ان سے راز کی کوئی نہ کوئی بات معلوم ہو ہی جاتی۔ میں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ صرافہ بازار جائے اور سب کو بتا دے کہ ایک گھر سے زیورات چوری ہو گئے، محتاط رہیں۔ کوئی زیورات بیچنے آئے تو اسے دکان میں بٹھا کر تھانے اطلاع کر دے۔ اس زمانے میں سنار زیورات خریدنے سے گھبراتے تھے، جب تک انہیں بیچنے والے پر اعتبار نہیں ہوتا وہ زیورات نہیں خریدتے تھے، اور اگر خرید لیتے تو بالکل صحیح کاغذات تیار کرتے۔ آج کل تو چوری کے مال کی خرید و فروخت کھلے عام ہوتی ہے، کاریں غائب کر دی جاتی ہیں، لیکن انگریزوں کے وقتوں میں چوری کا مال خریدنے والوں کو نہیں بخشا جاتا تھا۔ بڑے شہروں میں مال غائب ہو جاتا، لیکن قصبوں اور دیہات میں چوری کے مال کو کوئی دکاندار ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ میں نے مسروقہ زیورات کی تفصیل بھی ہیڈ کانسٹیبل کو لکھ کر دے دی تاکہ وہ صرافہ بازار میں سب کو بتا دے۔ وہ دن گزر گیا اور رات بھی گزر گئی۔ اگلے دن مخبر رپورٹیں لانے لگے، سب وہی باتیں سناتے تھے جو پہلے ہی اس محلے کے مؤذن اور نمبردار وغیرہ سے معلوم ہو چکی تھی۔ مجھے ایک بات بتاؤ، میں نے یہ سوال ہر ایک سے کیا تھا، اس سوتیلی بیٹی کے متعلق کیا رائے ہے؟ جس پر اس خاتون نے اپنی شک کا اظہار کیا ہے۔ تقریباً سب نے اسے شریف اور مظلوم لڑکی کہا۔ اس کا نام نصرت بتایا گیا۔ ایک مخبر نے فالتو بات یہ بتائی کہ چوتھے گھر کا لڑکا یعنی مسلم ہائی اسکول میں فارسی پڑھانے والے ماسٹر کا بیٹا بس نصرت کے گھر جاتا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ نصرت کا خاوند اس لڑکے کو اپنا دوست سمجھتا ہے۔ ان تمام مخبروں نے چوری والے گھر کی خاتون کو اچھی عورت نہ کہا، وہ تو صاف کہتے تھے کہ بوڑھے خاوند کو دھوکہ دے رہی ہے۔ ایک مخبر نے یہاں تک کہا کہ حیرت والی بات نہیں ہوگی اگر اس عورت نے خود ہی زیورات ادھر ادھر کر دیے ہوں تو۔ دن کے پچھلے پہر اس عورت کا خاوند آ گیا، وہ خاصا پریشان تھا، جو اسے ہونا بھی چاہیے تھا۔ وہ ایک ہی بات کا بار بار رونا رو رہا تھا کہ اس کا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ میں اسے بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن یہ اس کے گھر کے معاملات تھے جن کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے تھا۔ عمر کے لحاظ سے یہ آدمی اتنا بوڑھا تو نہیں تھا، لیکن صاف پتہ چلتا تھا کہ اس عورت نے اسے جسمانی لحاظ سے بہت بوڑھا کر دیا ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، میں نے کہا، یہ سوال آپ کو اچھا نہیں لگے گا اور شاید آپ اس کا صحیح جواب بھی نہ دینا چاہیں، لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ میں نے چور کو پکڑنا ہے، جو میری ڈیوٹی ہے، اور آپ کا فائدہ بھی اسی میں ہے کہ مجھے ہر بات 100% سچ بتائیں، ورنہ آپ کا کیا ہوا مال واپس نہیں آئے گا۔ اس نے کہا اس سے انتہائی گھٹیا بات پوچھی جائے گی تو وہ بلا جھجک پوری بات بتائے گا۔ کیا آپ کو اپنی بیوی پر پورا اعتماد ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ گہری سوچ میں چلا گیا اور میں اسے دیکھتا رہا۔ میں پورے یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا، اس نے کہا، اور میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ عورت اچھی قسم کی گھریلو عورتوں جیسی ہے، خاصی چالاک اور ہوشیار ہے، اور میرے ساتھ اس کا رویہ بہت ہی اچھا ہے۔ آپ نے بات یہ کس شک کی بنیاد پر پوچھی ہے؟ میں آپ کے ساتھ کھل کر صاف بات کرتا ہوں، میں نے کہا۔ اگر میں یہ کہوں کہ زیورات آپ کی بیوی نے خود غائب کر دی ہیں تو کیا کہیں گے آپ؟ میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ میں آپ کو ٹالنا اور ٹرکانا نہیں چاہتا۔
میرے دل میں آپ کی ہمدردی ہے اور میں آپ کا مال واپس لانے کے لیے اپنی جان کی بازی بھی لگا دوں گا۔ اس کی ماں اچھی خاصی تیز ترار عورت ہے۔ اس نے کہا اس کا باپ بھی کوئی شریف آدمی نہیں، لیکن اس سے پہلے اس نے گھر کی کوئی چیز غائب نہیں کی، پیسے وغیرہ۔ میرا جواب یہ سمجھ لیں کہ میں اپنی بیوی کی وکالت نہیں کروں گا۔ آپ اپنی تفتیش کریں اور میرے گھر کی عزت کا کوئی خیال نہ کریں۔ اب اس واردات کے ایک اور پہلو کی طرف آ جائیں۔ میں نے پوچھا ان زیورات میں آپ کا اپنا بنایا ہوا زیور کتنا تھا؟ بہت ہی تھوڑا، اس نے جواب دیا۔ ان زیورات کی کہانی بھی ایک عجیب اتفاق ہے۔ موت نے اس حویلی میں ایسا کھیل کھیلا جو کم ہی دیکھنے میں آتا ہے۔ میرے کہنے پر اس نے موت کا یہ کھیل پوری تفصیل سے سنا دیا۔ یہ وہی کہانی تھی جو میں دوسروں کی زبانی سن چکا تھا۔ پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا، میں نے کہا، کہ یہ زیورات آپ کے نہیں اور نہ ہی یہ حویلی آپ کی ہے۔ بات تو یہی بنتی ہے، اس نے کہا۔ آپ معزز اور پڑھے لکھے آدمی ہیں۔ میں نے کہا آپ نے ایک لڑکی کا حق مارا ہوا ہے۔ میں یہ ساری باتیں پہلے ہی سن چکا ہوں۔ کیا آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ایک مظلوم و یتیم لڑکی کا حق آپ نے مار رکھا ہے؟ مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ آپ کی بیوی نے نصرت کے ساتھ بہت ہی برا سلوک رکھا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس یتیم لڑکی نے آپ کی بیوی سے اور اپنی ماں سے اپنے زیورات کا مطالبہ کیا تھا؟ جی ہاں، اس نے فوراً ہی جواب دیا۔ مجھ سے نہیں بلکہ میری بیوی سے اس نے اپنے زیورات مانگے تھے اور آپ کی بیوی نے اسے زیورات دینے سے انکار کر دیا۔ میں نے کہا ظاہر ہے کہ آپ بھی اس انکار میں شامل تھے۔ نہیں، اس نے جواب دیا۔ مجھے تقریباً 1 سال بعد پتہ چلا کہ نصرت نے میری بیوی سے زیورات مانگے تھے اور میری بیوی نے انکار کر دیا۔ پھر یہ زیورات اس لڑکی کو دے دیتے؟ میں نے کہا۔ اس شخص نے کوئی جواب نہ دیا، وہ کچھ بے چین سا ہو گیا۔ میں نے اپنا سوال پھر دہرایا تو اس نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا۔ آپ نہیں جانتے صاحب، اس نے مایوسی کے لہجے میں کہا۔ اگر میں زیورات اپنی مرضی سے اس لڑکی کو دے دیتا تو میری بیوی میری جان کو آ جاتی، گھر میں چین اور سکون نہیں رہنے دیتی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ شخص اپنی بیوی کے ہاتھوں مجبور ہے۔ مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ زیورات اس لڑکی کے تھے اور اسے کیوں نہیں دیے گئے۔ میں تو چوری کی تفتیش کر رہا تھا۔ البتہ ایک شک میرے ذہن میں تھا اور میں یہ شک صاف کرنا چاہتا تھا۔ کیا آپ نے سوچا ہے کہ یہ چوری اس لڑکی نے کروائی ہوگی؟ میں نے اسے پوچھا۔ میں خود آپ سے یہی بات کہنا چاہتا تھا، اس نے کہا۔ مجھے یہ شک ہے کہ آپ کو اس لڑکی کی طرف سے یا اس کے خاوند کی طرف سے کبھی ایسی دھمکی ملی؟ میں نے پوچھا۔ بہت پہلے کی بات ہے، اس نے کہا۔ اس لڑکی کے خاوند نے مجھے کہا تھا کہ میں اس کی بیوی کے زیورات دے دوں۔ میں نے اسے کہا تھا کہ دے دوں گا۔ کیا پھر کبھی نصرت کے خاوند نے آپ سے یہ مطالبہ کیا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں۔ پھر یہ آپ کو شک کیوں ہوا؟ میری ایک بات پر غور کریں، اس نے کہا۔ میں نے اور میری بیوی نے یہ ذہن سے نکال دیا تھا کہ اب یہ لڑکی زیورات کا مطالبہ کرے گی، کیونکہ 1 سال گزر گیا۔ اب میں اپنے کاروباری دورے سے واپس آیا تو پتہ چلا کہ زیورات چوری ہو گئے۔ محلے کے کچھ آدمی اظہار ہمدردی، اظہار افسوس کے لیے میرے پاس آئے تو ان سے معلوم ہوا کہ چور چھت کی طرف سے آیا اور اس کے آنے کے نشانات میری حویلی کے ساتھ والے 3 گھروں کی چھتوں پر صاف نظر آتے تھے۔ میں نے تینوں گھروں کے افراد پر نظر ڈالی تو ساتھ والے 2 گھروں پر مجھے ذرا سا بھی شک نہ ہوا، کیونکہ وہاں کوئی بھی ایسا آدمی نہیں جس نے یہ واردات کی ہو۔ آخری گھر پر مجھے ایسا شک ہوا اور یہ شک ماسٹر کے بیٹے پر ہے۔ محلے کے تمام موذن نے کچھ اور ہی رائے دی ہے، میں نے کہا۔ سب کہتے ہیں کہ وہ گھرانہ بھی شریف اور مرا مراسا ہے اور یہ لڑکا بالکل چپ چپ اور بڑے صحیح کردار والا ہے۔ میں نے اسے بدماش نہیں کہا جناب، اس نے کہا۔ مجھے صرف شک اس لیے ہوتا ہے کہ یہ لڑکا نصرت کے خاوند کا دوست ہے اور میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ 6-7 مہینوں میں وہ نصرت کے گھر شاید روزانہ جاتا ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ وہ نصرت کے خاوند کی غیر حاضری میں بھی وہاں جاتا ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ان کے محلے میں رہنے والے 2 آدمیوں نے مجھے بتایا ہے۔ شک کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چور چھتوں سے آیا۔ میں نے بہت سوچا اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ چوری وہی لڑکا ہے۔ اس شخص کو تو میں نے رخصت کر دیا، لیکن میرے ذہن میں یہ لڑکا اٹک گیا۔ چوری والے گھر کی خاتون تھانے رپورٹ دینے آئی تھی تو اس نے بھی کچھ ایسی ہی باتیں کہی تھیں جن پر میں نے زیادہ توجہ نہیں دی۔ میں نے کانسٹیبل کو اس خاتون کے خاوند کے پیچھے دوڑایا۔ وہ ابھی تھانے سے نکلا تھا۔ میں نے کانسٹیبل کو اس شخص کے لیے یہ پیغام دیا کہ اسے کہے کہ اپنی بیوی کو ساتھ لے آئے۔ کچھ دیر بعد وہ اپنی بیوی کو لے کر آ گیا۔ میں نے اسے وہی باتیں پوچھی جو وہ پہلے بتا گئی تھی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ ملزم نے اسے کہا تھا کہ الماری سے زیورات نکال دو۔ پھر اس خاتون نے اسے رقم پیش کی۔ ملزم نے کہا تھا کہ اپنی رقم اپنے پاس رکھو، میں زیورات لینے آیا ہوں۔
خاتون نے ملزم سے کہا تھا کہ یہ زیورات میرے خاوند اور میرے باپ کی عمر بھر کی کمائی ہیں۔ ملزم نے اسے کہا تھا کہ یہ زیورات نہ تمہارے باپ کی کمائی ہیں اور نہ ہی تمہارے خاوند کی۔ یہ تو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اس خوبصورت عورت نے ملزم کو اپنی عظمت بھی پیش کی جو ملزم نے قبول نہیں کی، اور کہا تھا کہ میں صرف زیورات ہی لینے آیا ہوں۔ میں نے ملزم کی ان تمام باتوں پر غور کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ملزم صرف زیورات ہی لینے آیا۔ اگر وہ پیشہ ور چور ہوتا تو وہ اس عورت سے رقم بھی لے لیتا اور اس کی آبرو ریزی بھی کرتا اور پھر زیورات بھی لے جاتا۔ اب مجھے یہ شہادت بھی مل گئی تھی کہ ماسٹر کا لڑکا نصرت کے گھر میں جاتا تھا، اور یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ یہ لڑکا نصرت کے خاوند کا دوست ہی نہیں بلکہ نصرت کے ساتھ بھی اس کی دوستی تھی، کیونکہ نصرت کا خاوند کچھ دنوں کے لیے اپنے کاروباری دورے کے لیے باہر چلا جاتا تو بھی یہ لڑکا نصرت کے گھر جاتا تھا۔ میں نے اس خاتون اور اس کے خاوند کو چھٹی دے دی اور خود سوچنے بیٹھ گیا۔ سوچ سوچ کر میرا ذہن نصرت اور اس لڑکے پر اٹک جاتا۔ ایک اور خیال آیا۔ نصرت اپنے خاوند کے ساتھ جہاں رہتی تھی وہ الگ محلہ تھا اور اس محلے کا الگ چوکیدار۔ میں نے اسے بلایا۔ چوکیدار نے آتے آتے بھی 1 گھنٹہ لگا دیا۔ اسے واردات کی رات اندازاً وقت بتا کر کہا کہ وہ یاد کرے کہ نصرت کے گھر والی گلی میں اس نے کسی کو دیکھا ہوگا۔ اس چوکیدار نے بتایا کہ اس وقت اس نے واردات والے محلے کی طرف سے شور سنا اور ذرا اس طرف چلا گیا، فوراً ہی واپس آ گیا۔ نصرت والی گلی کے سرے پر آیا تو اس نے گلی کی بتی کی روشنی میں ایک آدمی کو نصرت کے گھر سے یا ساتھ والے گھر سے نکلتے دیکھا۔ وہ کھیتوں کی طرف چلا گیا۔ اسے چوکیدار نہیں پہچان سکا۔ میں نے اب یہ سوچنا شروع کر دیا کہ نصرت سے بات کروں یا اس لڑکے سے۔ آخرکار سوچ سوچ کر میں نے لڑکے کو بلانا بہتر سمجھا۔ ایک کانسٹیبل کو گھر سمجھا کر کہا کہ ماسٹر کے بیٹے کو ساتھ لے کر آئے۔ لڑکا آیا تو باپ بھی اس کے ساتھ تھا۔ باپ کی پریشانی قابل فہم اور قدرتی تھی۔ میں نے اسے جھوٹی تسلیاں دے کر رخصت کر دیا۔ اسے کہا کہ اس کا بیٹا ملزم نہیں، اسے کچھ پوچھنا ہے۔ لڑکا میرے پاس اکیلا رہ گیا۔ میں نے اس کے ساتھ پیار اور شفقت سے باتیں کی اور کہا کہ وہ گھبرائے نہیں۔ میں نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اس اپنی طرف کیے اور اس کی قمیضوں کے دونوں آستینوں کے بٹن کھول کر اپنے ہاتھوں سے اس کی دونوں آستینیں اوپر کی تو وہ مجھے نشان نظر آ گیا جو میں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کے ایک بازو کی کلائی پر عام کپڑے کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ یہ کیا ہوا ہے؟ میں نے پوچھا۔ کیل لگ گئی ہے، اس نے گھبراہٹ کے لہجے میں جواب دیا۔ پٹی کھول دو، میں نے کہا۔ وہ 17 سال کا نوعمر لڑکا تھا اور لڑکا بھی شریف گھرانے کا۔ پیشہ ور ہوتا تو اتنی جلدی نہ گھبراتا۔ یہ شریف گھرانے کا لڑکا ایسا گھبرایا کہ اس سے پٹی کی گانٹھ ہی نہیں کھل رہی تھی۔ اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ لاش کی طرح سفید اور بے نور ہو گیا۔ میں نے اس کی پٹی کھولی اور دیکھا زخم کیل کا نہیں بلکہ ذرا لمبوترا کٹ تھا۔ اس کی لمبائی 1 انچ سے زیادہ ہوگی۔ عدنان یار، میں نے کہا، یہ زخم کیل کا نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ زخم کیسا ہے اور کہاں پر آیا تھا۔ گھبراؤ نہیں، میں تمہیں گرفتار نہیں کروں گا۔ اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو تمہارے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی اور پھر میں تمہاری مدد نہیں کر سکوں گا۔ اس کے اوپر خاموشی طاری ہو گئی اور زمان نے جیسے کام کرنا چھوڑ دیا۔ تمہاری ٹارچ کا شیشہ کہاں ٹوٹا تھا؟ میں نے پوچھا۔ اس نے بدک کر سر اٹھایا اور میری طرف دیکھا۔ تم آدھی رات کے بعد نصرت کے گھر سے نکلے تھے تو اس محلے کے چوکیدار نے تمہیں دیکھ لیا۔ میں نے کہا، وہ تمہیں پہچانتا ہے۔ اس پر تو غشی طاری ہونے لگی، بول ہی نہیں رہا تھا۔ تم نے یہ چوری نصرت کی خاطر کی ہے، میں نے کہا، لیکن اب تمہیں اس کی عزت کا ذرا سا بھی خیال نہیں۔ تم نہیں بولو گے تو میں اسے تھانے بلا لوں گا، پھر تمہارے ساتھ میرا سلوک بہت برا ہوگا۔ میں نے کچھ اور باتیں کی تو وہ بولنے پر آ گیا، اور جب بولا تو میں نے محسوس کیا کہ لڑکا جذباتی اور ذہین بھی ہے۔ یہاں مجھے چاقو لگا تھا۔ اس نے کہا، آپ نصرت باجی کا ذکر نہ کریں۔ میں اس کے لیے اور اس کے خاوند جاوید بھائی جان کے لیے اس سے بھی بڑی قربانی دے سکتا ہوں۔ جاوید بھائی جان کو معلوم نہیں کہ میں نے باجی کا سارا زیور ان حرام خوروں کے گھر سے لا کر اسے دے دیا ہے۔ جاوید بھائی جان باہر گئے ہوئے ہیں۔ کیا تم سے یہ واردات نصرت نے کروائی ہے؟ میں نے پوچھا۔ بالکل نہیں، اس نے جواب دیا، میں نے خود کی ہے اور میں نے یہ نیکی کا کام کیا ہے۔ جس کا حق مارا گیا تھا اس کا حق دلایا ہے۔ آپ اسے چوری نہ کہیں، میں خدا کے آگے شرمسار نہیں۔ شاباش، یقین کریں میرے منہ سے بے اختیار دانت نکلی۔ آپ کو اتنا صحیح بیان چاہیے کہ چوری میں نے کی ہے، اس نے کہا، لیکن اس دنیا میں کوئی ایسا قانون نہیں جو اصل چوروں کو پکڑے۔ ایسی کئی اور باتیں تھیں جو اس نے کی اور کچھ باتیں میں نے کی۔ میری تفتیش ختم ہو گئی۔ میرا ملزم میرے سامنے بیٹھا تھا۔ اب اس کی باتیں سننے میں کوئی حرج نہیں تھا، بلکہ اس نے میرے لیے دلچسپی پیدا کر دی کہ اس کی پوری بات سنوں۔ اس نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ زیورات نصرت کے گھر میں ہے۔
میں نے اسے کہا کہ اس کے دل میں جو کچھ بھی ہے وہ کہے اور بتایا کہ اس نے یہ واردات کیوں اور کس طرح کی۔ میں اس کا پورا بیان تو نہیں سنا سکتا جو بہت لمبا تھا، میں آپ کو مختصر کر کے سنا رہا ہوں۔ اس کا باپ غزیل مزاج والا تھا، گھر میں ہر کسی کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کے لہجے میں بات کرتا۔ اپنی بیوی کے ساتھ اس کا سلوک بہت ہی برا تھا، اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا اس کا روزمرہ کا شغل تھا۔ بیوی بیمار رہنے لگی اور ماسٹر صاحب بچے پہ بچہ پیدا کرتے چلے جا رہے تھے۔ گھر میں سکون اور پیار کا نام و نشان نہیں تھا۔ عدنان پہلا بچہ تھا، پہلا ہونے کی وجہ سے پیار ملتا رہا۔ جب اور بچے پیدا ہوئے تو پیار بٹ گیا، پھر پیار کی جگہ باپ کی پھٹکار نے لے لی۔ عدنان کو ماں کے ساتھ پیار تھا، اس لیے اس کے باپ کا جو ظلمانہ برتاؤ اس کی ماں کے ساتھ تھا وہ اس کی برداشت سے باہر تھا۔ یہ خیال رکھیں کہ عدنان نے اپنے بیان میں اپنا نفسیاتی تجزیہ پیش نہیں کیا، وہ نفسیات کے عمل اور رد عمل سے ناواقف تھا۔ وہ شاید نفسیات کے صرف لفظ سے ہی واقف تھا، وہ تو اپنے گھر کے حالات اور ماحول سنا رہا تھا جس میں اس نے اپنی عمر کے 17 سال گزارے۔ میں اس کی نفسیاتی محرومیوں اور خامیوں کو سمجھ رہا تھا۔ وہ پیار کا ترسا ہوا تھا اور پیار کی خاطر ہر قربانی دینے کو تیار تھا۔ نصرت کے خاوند جاوید کی اس نے بہت تعریف کی۔ تفتیش کے دوران مؤذن اور 2 مخبروں نے بھی جاوید کا ذکر کیا، سب نے جاوید کے کردار اور اخلاق کی تعریف کی تھی۔ عدنان نے بتایا کہ 1 سال پہلے اس کی جاوید کے ساتھ سلام دعا ہوئی تو وہ جاوید کا گرویدہ ہو گیا۔ جاوید سے اسے پیار مل گیا۔ ایک روز واردات سے تقریباً 3 مہینے پہلے جاوید نے اسے کہا کہ وہ میٹرک پاس کر چکا ہے اور وہ فارغ ہے، وہ اس کے گھر آ جایا کرے اور اس کی بیوی کو اردو اور انگریزی پڑھا دیا کرے۔ نصرت باجی 5ویں تک اسکول میں پڑھی تھی۔ عدنان نے بیان دیتے ہوئے کہا، اپنے باپ مر گئے تو سوتولوں نے اسے اسکول سے اٹھا کر گھر کی نوکرانی بنا دیا۔ وہ جوان ہوئی تو جاوید بھائی نے اس کے ساتھ شادی کر لی اور تھوڑے عرصے بعد محسوس کیا کہ نصرت باجی کو کچھ نہ کچھ پڑھ لکھ لینا چاہیے۔ انہوں نے مجھے کہا اور میری فیس بھی مقرر کر دی۔ میں نے ان کے گھر جانا شروع کر دیا۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ میاں بیوی مجھے اپنا نوکر سمجھیں گے اور میرے ساتھ نوکروں جیسا ہی سلوک کریں گے، لیکن انہوں نے تو مجھے اپنے گھر کا فرد بنا لیا اور مجھے وہ پیار دیا جو میں سمجھتا تھا کہ میرے لیے دنیا میں رہا ہی نہیں۔ میں نے کہا کہ میں پڑھانے کی فیس نہیں لوں گا، لیکن وہ مجھے زبردستی فیس دیتے تھے۔ نصرت باجی تو پیار کے حل لحاظ سے میری بڑی بہن بھی بن گئی اور ماں بھی۔ میں تو یہ سوچتا تھا کہ ان کی میں کیا خدمت کروں۔ نصرت باجی اپنے ماں باپ کو یاد کر کے بہت رویا کرتی اور اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ اس کی ماں کا بہت سارا زیور جس پر اس کی سوتیلی ماں نے قبضہ کر لیا ہے اور مانگنے کے باوجود بھی نہیں دیا۔ باجی یہ بھی کہتی تھی کہ اتنی بڑی حویلی پر بھی انہی کا قبضہ ہو گیا ہے۔ باجی مجھے اپنے بچپن کے قصے اور باتیں بھی سنایا کرتی۔ مختصر یہ کہ نصرت نے اپنی ماں کے زیورات کا کئی بار ذکر کیا۔ وہ ان زیورات کو ان کی قیمت کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی ماں کی نشانی کے طور پر اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی۔ مطلب یہ کہ ان زیورات کے متعلق وہ بہت جذباتی تھی۔ ایک روز عدنان نے اسے پوچھا کہ زیورات کہاں رکھے ہوئے ہیں۔ نصرت نے اسے بتایا کہ ایک الماری ہے جسے تالا لگا رہتا ہے، اس میں ٹین کے ایک ڈبے میں زیورات رکھے ہوئے ہیں۔ عدنان یہی سوچتا رہتا کہ اپنی باجی کو پیار کی کیا قیمت دے۔ اس نے سوچا کہ وہ زیورات وہاں سے چوری کر کے لے آئے تو یہ چوری نہیں ہوگی، کیونکہ یہ زیورات ان کے نہیں جنہوں نے ان پر قبضہ جما رکھا ہے۔ میں آج بھی حیران ہوں کہ سیدھے سادے اور اچھے بھلے شریف لڑکے نے نصرت کے بتائے بغیر چوری کی واردات کا بڑا اچھا پلان بنا لیا۔ اس گھر سے وہ واقف تھا، بہت پہلے 2-4 مرتبہ اس گھر کے اندر گیا تھا۔ آخر ایک رات اس نے بڑی کامیابی سے یہ واردات کر ڈالی۔ یہ اس نے ویسے ہی کی جیسے میں نے سنائی ہے۔ چونکہ وہ اپنے آپ کو چور نہیں سمجھتا تھا، اس لیے اس نے خاتون کا کوئی لالچ کوئی پیشکش قبول نہیں کی۔ اس نے یہی کہا کہ میں صرف زیورات لینے آیا ہوں۔ اس نے اس خاتون سے یہ بھی کہا کہ یہ زیورات اس کے باپ اور اس کے خاوند کی کمائی کے نہیں۔ اسے معلوم نہیں کہ اپنے انہی الفاظ پر وہ پکڑا جائے گا۔ عدنان کو معلوم ہو گیا تھا کہ اس عورت کا خاوند کہیں باہر چلا گیا ہے۔ ادھر جاوید بھی باہر گیا ہوا تھا۔ عدنان زیورات کا ڈبہ لے آیا اور نصرت کے دروازے پر دستک دی۔ نصرت نے دروازہ کھولا تو عدنان کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ عدنان نے اسے زیورات کا ڈبہ دیا تو وہ اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ یہ تو چوری کی سنگین واردات تھی۔ عدنان اپنے گھر چلا گیا۔ ایک طرف کی دیوار باہر نکلی ہوئی اینٹوں کے ذریعے اپنی چھت پر گیا اور نیچے اتر گیا۔ سب سوئے ہوئے تھے۔ وہ اس صورتحال کے لیے بھی تیار تھا کہ باپ کی آنکھ کھل گئی تو وہ اسے مارے گا پیٹے گا، لیکن گھر میں کسی کو پتہ نہیں چلا۔ حالانکہ گلی میں محلے کے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے کیونکہ اس عورت نے شور مچایا تھا۔ اس لڑکے نے اقبال جرم تو کر دیا، لیکن میں ایک اور سوچ میں پڑ گیا۔ واردات تو بہرحال چوری کی تھی۔ چوری ہو جانے والا مال خواہ جس کا بھی تھا، مال چوری ہوا تھا۔ میں اس ملزم کو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔
لیکن ملزم کی باتیں سنی تو مجھے اس عورت پر اور اس کے خاوند پر بہت غصہ آیا، جنہوں نے ایک یتیم لڑکی کے زیورات بھی دبا لیے اور اس کے ویلی پر قبضہ کیے بیٹھے تھے۔ یہ قتل کی واردات نہیں تھی، یہ ڈاکہ زنی اور نقب زنی کی بھی واردات نہیں تھی، چوری کی واردات تھی جسے میں دبا سکتا تھا۔ میرے پاس کچھ اختیارات تھے۔ میں نے کارروائی سوچ لی اور اس کا پہلا قدم یہ اٹھایا کہ عدنان کو کچھ باتیں سمجھا کر اسے اس کے باپ کے گھر بھیج دیا۔ اسے کہا کہ وہ کسی کو نہ بتائے کہ وہ چوری میں پکڑا گیا ہے۔ میں رات کو پرائیویٹ کپڑوں میں نصرت کے گھر چلا گیا۔ بڑا اچھا اتفاق ہوا کہ کچھ ہی دیر پہلے جاوید واپس آ گیا۔ وہ مجھے جانتا تھا، میں اس کے قصبے کا تھانے دار تھا۔ نصرت کو پتہ چلا کہ میں تھانے دار ہوں تو ان دونوں کے حسان خطا ہو گئے۔ چوری کا مال ان کے گھر پڑا ہوا تھا۔ میں نے جو ہی پوچھا کہ عدنان زیورات کا ڈبہ یہاں رکھ گیا ہے تو نصرت دوسرے کمرے سے ڈبہ اٹھا لائی اور میرے آگے رکھ دیا۔ وہ اپنی وکالت میں بولنے لگی۔ جاوید بھی اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے لگا۔ تم دونوں اتنے زیادہ گھبرا کیوں گئے ہو؟ میں نے کہا، تھانے دار چوری کا مال برآمد کرنے کے لیے اس طرح نہیں آیا کرتے جس طرح میں بغیر وردی کے آیا ہوں۔ میں تمہارے پاس چوری چھپے آیا ہوں۔ عدنان مجھے سارا قصہ سنا چکا ہے۔ میں نے نصرت سے پوچھا، کیا یہ سارے زیورات تمہارے ہیں؟ صرف 3 چھوٹی چھوٹی چیزیں ان لوگوں کی ہیں، اس نے جواب دیا، باقی سب میری امی کا زیور ہے۔ آج کے نرخ کے مطابق یہ زیورات 4 لاکھ روپے سے کچھ زیادہ مانیت کے تھے۔ امی سے بات چلی تو نصرت نے اپنی زندگی کی داستان سنا ڈالی۔ امی کے مرنے کے بعد اس کی مظلومیت کی کہانی شروع ہوئی اور جاوید کے ساتھ شادی پر ختم ہوئی۔ نصرت بہت روئی۔ اس نے کہا کہ میں اپنی حویلی کو دیکھتی ہوں تو یوں لگتا ہے کہ میری امی اور ابا جان اندر موجود ہوں گے، مگر خیال آتا ہے کہ اس حویلی میں تو غیر آباد لوگ ہیں، تو سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا کروں۔ پھر اس نے بتایا کہ عدنان آدھی رات کو آیا اور اسے زیورات کا ڈبہ دیا اور یہ بھی بتایا کہ یہ چوری کس طرح کی ہے۔ نصرت پر تو خوف طاری ہو گیا۔ جاوید واپس آیا تو اس نے سب سے پہلے اسے عدنان کی یہ واردات سنائی۔ جاوید کو میں نے دیکھا حقیقت پسند اور عقل مند تھا۔ اس نے نصرت سے کہا کہ وہ تھانے جائے گا اور مجھے بتائے گا کہ یہ زیورات اس کے گھر کے ہیں، لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ عدنان گرفتار ہو جائے۔ عدنان کے بیان کی تصدیق کرنی تھی جو میں نے کر لی۔ میں جاوید کے کردار سے بہت متاثر ہوا۔ میں عدنان کو گرفتار نہیں کر رہا تھا۔ میں نے انہیں کہا، میں یہ زیورات اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں، کل تم دونوں صبح 9 بجے تھانے آ جانا، ذرا سا بھی نہیں ڈرنا، تمہارے زیورات تمہیں مل جائیں گے، شاید تمہاری حویلی بھی تمہیں مل جائے۔ دونوں آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھ رہے تھے۔ پر آج جب مجھے یہ واردات یاد آئی تو میں خود حیران ہو رہا ہوں کہ میں نے یہ فیصلہ کیا اور پھر اس کے مطابق کارروائی بھی کی۔ میں ان دونوں کو حیران پریشان چھوڑ کر اور زیورات کے ڈبے اٹھا کر اپنے گھر لے آیا۔ اگلی صبح تھانے گیا اور ان لوگوں کو پیغام بھیجا کہ 9 بجے تک تھانے پہنچ جائیں۔ وہ عورت اور اس کا خاوند جن کے گھر چوری ہوئی تھی، نمبردار 2 صاحب حیثیت اور بوڑھے مؤذن، 9 بجے سے کچھ دیر پہلے ہی سب لوگ آ گئے۔ جاوید اور نصرت بھی آ گئے۔ میں نے سب کو اپنے دفتر میں بٹھا کر دروازہ بند کر دیا۔ میں ان دونوں میاں بیوی سے مخاطب ہوا جن کے گھر چوری ہوئی تھی۔ کیا یہ زیورات آپ کے ہیں؟ میں نے پوچھا، اور ساتھ ہی کہا، آپ معزز انسان ہیں، میں توقع رکھوں گا کہ آپ جھوٹ نہیں بولیں گے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ ایک یتیم لڑکی کی حویلی پر قابض ہیں۔ آپ نے اس یتیم لڑکی کی شادی اس طرح کی تھی جسے اس گھر سے نکالا ہو، اور اس کے سارے زیورات پر بھی آپ لوگوں نے قبضہ کر لیا۔ اب آپ میرے سوال کا جواب دیں۔ یہ شخص اپنی بیوی سے اتنا دبا ہوا تھا کہ اس کے منہ کی طرف دیکھنے لگا۔ بیوی پر خاموشی طاری تھی۔ مجھے ان دونوں پر بہت غصہ آیا۔ محترمہ، میں نے اس کی بیوی سے کہا، اپنے اس خاوند کو اجازت دیں کہ یہ سچ بتا دے، کیوں اسے ذلیل اور خوار کرواتی ہو، یا تم خود ہی بتا دو کہ یہ زیورات تمہارے ہیں۔ نہیں جی، عورت نے دبی آواز میں کہا، ان میں 2-3 چیزیں میری ہیں، باقی سب نصرت کی۔ میں نے ڈبہ کھول کر میز پر الٹا دیا اور اسے کہا کہ اپنی چیزیں اٹھا لے۔ اس نے زیورات میں سے اپنی 3-4 چیزیں الگ کر لیں۔ مجھے یہ یاد ہے کہ ایک تو جھمکوں کی جوڑی تھی اور ایک انگوٹھی، تیسری چیزیں مجھے یاد نہیں، وہ بھی کوئی چھوٹی سی ہی چیز تھی۔ میں نے نصرت کی طرف دیکھا۔ وہ سمجھ گئی کہ مجھ سے تصدیق چاہتا ہوں۔ اس نے سر کے اشارے سے بتایا کہ یہ چیزیں اس عورت کی ہیں۔ پھر میں سب سے مخاطب ہوا۔ میرے زیادہ تر مخاطب دونوں مؤذن تھے اور نمبردار۔ آپ میرے بزرگ ہیں، میں نے کہا، اور نصرت کی طرف اشارہ کر کے یوں بولا، اس لڑکی کے گھر کے حالات آپ جانتے ہیں؟ ہاں جناب، ایک بزرگ نے کہا، یہ بچی تو ہمارے ہاتھوں میں ہی جنی اور پلی ہے۔ اس کا باپ بڑا ہی نیک اور معزز انسان تھا۔ پھر مجھے زیادہ لمبی چوڑی بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا، اس لڑکی کے ساتھ سوتیلوں نے جو سلوک کیا وہ آپ بھی جانتے ہیں۔ سب نے تائید میں سر ہلایا۔ میں نے کہا، اللہ نے اس کی سنی اور جاوید نے اس کے ساتھ شادی کر لی، لیکن اس کا حق ان سب نے اور اس کی اس بیگم نے دبا لیا ہے۔ میں آپ کو یہ نہیں بتانا چاہتا کہ یہ زیورات کس طرح چوری ہوئے اور کس نے کیے۔
میرا کام یہیں پر ختم ہو گیا۔ میں نے چور کو پکڑ لیا اور مال برآمد کروا لیا۔ اب چور کو عدالت میں پیش کرنا تھا، لیکن یہ سوچو کہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہم ہندوؤں اور سکھوں میں رہتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ غیر مسلم قوموں میں ہماری بے عزتی ہو۔ یہ قتل یا ڈاکے کی واردات نہیں، معاملہ چوری کا کیس ہے جسے میں دبا سکتا ہوں۔ کیس کو دبانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ مال کسی اور کا ہے اور یہ حق اسی کو ملنا چاہیے۔ میرے پاس ایسے اختیارات ہیں کہ میں رادی نامہ کروا کے اس کیس کو یہیں پر ختم کر دوں۔ ہاں جناب، ایک بزرگ بولے، یہ جس کا مال ہے اسی کو ملنا چاہیے۔ دوسرے بزرگ اور نمبردار نے بھی میری تائید پرزور طریقے سے کی۔ کیوں جناب؟ میں نے اس خاتون کے خاوند سے پوچھا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کی حق تلفی کر رہا ہوں تو مجھے بتا دیں۔ ملزم میرے ہاتھ میں اسے گرفتار کر کے باقاعدہ مقدمہ چلاؤں گا اور اسے سزا دلواؤں گا، لیکن یہ سوچ لیں کہ کورٹ میں آپ کو اچھی خاصی ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نہیں جناب، اس نے میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا۔ میں یہ زیورات نصرت بیٹی کے حوالے کرتا ہوں، یہ مال میرا نہیں۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ میں نے کہا، آپ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں، آپ کا اپنا مکان ہے۔ اب آپ جس حویلی میں رہتے ہیں وہ اس یتیم لڑکی کی ہے۔ میں آپ کو مخلصانہ مشورہ دیتا ہوں کہ اس حویلی کی رجسٹری اس لڑکی کے نام کر دیں، کیونکہ یہ اس کے باپ اور دادا کی جائیداد ہے اور یہ اس کی ملکیت ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں۔ علاقے میں امن و امان قائم رکھنے کی ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی ہے۔ آج ان زیورات پر واردات ہوئی ہے تو کل اس حویلی پر یا آپ کی بیگم صاحبہ پر قتل بھی ہو سکتا ہے۔ ویسے بھی نصرت مقدمہ کر کے آپ سے حویلی لے سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آپ خود ہی اس کی حویلی اسے دے دیں۔ دونوں بزرگوں نے اور نمبردار نے میری بات کی تائید کی۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ میں اپنے اختیارات سے کچھ تجاوز کر رہا ہوں، لیکن اس وقت ایک مظلوم لڑکی کو دیکھ کر اور پھر عدنان کے جذبہ احسار کو دیکھ کر مجھ پر کچھ اور ہی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ میں نے اس عورت کے خاوند سے کچھ تحریر بھی لکھوائی جس کا لب لباب یہ ہے کہ وہ چوری کی رپورٹ واپس لینا چاہتا ہے، کیونکہ یہ رپورٹ ایک غلط فہمی پر مبنی تھی۔ اس پر اس کے اور اس کی بیوی کے دستخط کروائے۔ دونوں موزن اور نمبردار کے بھی دستخط بطور گواہ کروا لیے اور زیورات نصرت کے حوالے کر دیے۔ اس تحریر میں ایسا کوئی ذکر نہیں کیا گیا کہ یہ زیورات نصرت کے تھے یا کسی اور کے۔ بہرحال اس کیس کو میں نے یہیں پر ختم کر دیا اور پھر میں اس شخص پر زور دینے لگا کہ وہ حویلی نصرت کے نام کر دے اور وہ تمام سامان اور فرنیچر وغیرہ جو حویلی میں رکھا تھا وہ حویلی میں رہنے دے۔ اس نے پرزور وعدہ کیا کہ وہ ایسا ہی کرے گا۔ ان سب کو میں نے رخصت کر دیا۔ تقریباً 1 مہینے بعد جاوید تھانے میں میرے پاس آیا۔ اس نے بتایا کہ نصرت کو حویلی کی رجسٹری مل گئی ہے اور وہ دونوں حویلی میں شفٹ ہو گئے۔ ملک صاحب، جاوید نے کہا، میں تو سمجھتا ہوں کہ خداوند تعالیٰ نے مجھے ایک نیکی کا اجر دیا ہے۔ نصرت کا رشتہ کوئی گھر میں قبول نہیں کر رہا تھا، حالانکہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ کتنی اچھی شکل و صورت والی لڑکی ہے۔ لڑکوں والے کہتے تھے کہ سوتیلوں نے اسے گھر کی نوکرانی بنا کر رکھا ہوا ہے اور اس کی عقل ماری گئی ہے۔ جب اس کی یہ سوتیلی ماں آئی تو لڑکوں والوں نے ادھر سے بالکل ہی منہ پھیل لیا اور لڑکی کو اس طرح بدنام کر دیا کہ یہ سوتیلی ماں جس طرح خود بچہ لنے، اسی طرح اس نے سوتیلی بیٹی کو بھی بنا دیا ہے۔ مجھے پتہ چلا تو خدا کی قسم، صرف نیکی کے جذبے سے اس لڑکی کی مظلومیت کو دیکھ کر میں نے اپنے والدین کو ناراض کیا اور نصرت کے ساتھ شادی کر لی۔ میں تو کہتا ہوں کہ نصرت بجائے خود میرے لیے اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ میرے گھر والوں نے مجھے نافرمانی پر گھر سے نکال دیا، لیکن خداوند تعالیٰ نے مجھے اتنی بڑی حویلی دے دی۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں نے کیا نیکی کی تھی یا میں نے کیا کیا تھا۔